شکریہ پریسائڈنگ آفیسر چیئرمین صاحب, گڈ ٹو سی یو ہیئر. پہلے تو میں دیکھیے چاہ رہی ہوں کہ اس پورے ایشو پر ہم جو ڈسکشن کریں وہ معتدل ہو اور ایک دائرے اخلاق میں رہے. اب ہم ہمیشہ یہی چاہتے رہیں, کیونکہ آپ نے میری پارٹی کی بھی بات کی, جمہور کی بھی بات کی, تو میں بھی اسی طرح آپ کو یہی جواب دوں گی. اور یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیے ہم نے ہمیشہ گفت و شنید خاص طور سے پارلیمانی پارٹیوں کے ساتھ, پیپلز پارٹی نے آپ کو الیکشن کے وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں. اس وقت آپ نے اس کو مسترد کیا اور ہر طریقے سے بار بار آپ کو حکومت نے کہا ہم بات کرنے تیار ہیں, جوائنٹ پولیٹیکل پارٹیز, بہت سارے فورمز تھے جس پر آپ نے گریز کیا آنے سے. اور اکثر و بیشتر میں آپ کی ذاتی بات نہیں کر رہی ہوں بیرسٹر, آپ ایک خندہ پیشانی ہمیشہ رکھتے ہو, تو اس میں یہ آپ کی ذات کی بات نہیں ہے, نہ میرے ذات کی بات ہو رہی ہے. یہ ہماری پارٹیوں کی کانڈکٹ, ان کا اخلاقی جو فرض ہوتا ہے اور ان کا سیاسی اور جمہوری فرض جو ہوتا ہے, ان کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے شروع میں کہا کہ دیکھیے فریڈم کمز وتھ رسپانسبلٹی, ہمیں آزادی چاہیے, تو بالکل سانس لینے کی, بات کرنے کی, فریڈم آف ایکسپریشن, ہر چیز کی آزادی ہونی چاہیے, اور آئین بھی ضامن ہے اس بات کا. اور آپ نے کہا آپ لوگ پک اینڈ چوز کرتے ہیں آئین کے بارے میں. اب میں آپ کو اچھی طرح کل کی طرح ٹکا کے جواب دے سکتی ہوں کہ آپ نے کس طرح آئین کی دھجیاں بکھیری. آپ کا جب دور تھا ہمارے ساتھ آپ نے کیا کیا کیا. میں آپ کو کھڑے ہو کے اس سائڈ پہ کہتی تھی, کیونکہ دیکھیے کل میں وہاں ہوں گی, اس کا ہمیں کوئی اس میں شوق اور شبہ نہیں ہے کہ ہم وہاں نہیں ہوں گے. تو اقتدار آنی جانی چیز ہوتی ہے, اس کو ہم خود بھی اکثر و بیشتر کہتے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے یہ. لیکن آپ لوگوں کو اس وقت جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں, آپ فریڈم کی بات کرتے ہیں, آپ ایک فرد واحد کو سسٹم سے, جسٹس سسٹم سے نکالنے کی بات کرتے ہیں. آپ نے جو آزادی مانگی وہ ویسی آزادی پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں مانگی. ہم نے پاکستان کو جلاؤ گھیراؤ کی آزادی کبھی نہیں مانگی, نہ اسے آزادی سمجھا. ہم نے پاکستان کو کٹھیرے میں کھڑے کرانا, انٹرنیشنلی لوگوں سے چٹیں سائن کرانا, کانگریس میں ہو یا اور کہیں اور ہو, وہ کبھی آزادی نہیں سمجھا ہم نے. نہ ہم نے یہ سب بات کو آزادی سمجھی کہ ہمارے لیڈر, بانی لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار پہ چڑھے, کوئی انہوں نے کمپرومائز نہیں کی, کوئی بات چیت نہیں کی, اور ان کی جماعت نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا, ان کو انسٹرکشنز تھے اپنے آپ کو جلا لو لیکن ملک کو نہیں جلاؤ. آزادی جناب اس کو کہتے ہیں, جو علم اٹھاتے ہیں آزادی کا اس کے لیے قیمت ادا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بہت قیمت ادا کی ہے. مجھے افسوس ہے کہ مجھے بار بار اسے دہرانا پڑ رہا ہے. جب زرداری صاحب کو اریسٹ کرنے آتے ہیں وہ چائے پلاتے ہیں, ڈنڈے نہیں برساتے کسی پر, اور آپ ہی کی حکومت میں یہ سب ہوا ہے. آپ نے تو ہر کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہی کہتے تھے ملک سے باہر جا کے کہ ہم فریج ہٹا لیں گے دواؤں والا, ہم ٹی وی ہٹا لیں گے. اب آپ کے ماشاءاللہ سیلز میں جو ہے وہ ہم نہیں ہٹانا چاہتے, برقرار رہے سب کی عزت اور سب کی آبرو. لیکن یہ باتیں آپ جب کر رہے ہیں, آپ بھی دیکھو فریڈم کمز وتھ رسپانسبلٹی. فریڈم آلویز کمز وتھ رسپانسبلٹی. آپ کو تب فریڈم ملے گی جب آپ ذمہ داری لیں گے. آپ اپنے ملک کے امن, استحکام اور اس کے عوام کی ذمہ داری لیں گے. آپ یہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم عوام ہیں اور ہم ہیرو ہیں اور آپ زیرو ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت جو چاہ رہے ہیں وہ ایک حق کی جنگ ہے. آپ کا حق اور ہمارے حق میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. ہم ہر ایسے مرحلے سے گزر چکے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو what goes around comes around. اگر ہم آپ کے ساتھ ناانصافی کریں لازم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوگی, ہمیں یہ معلوم ہے. اور میں نے یہیں کھڑے ہو کے اس سائڈ پہ آپ کو بار بار کہا تھا کہ بتدریج کہا تھا کہ آپ دیکھیے اتنا ہی ظلم کیجئے جتنا آپ خود سہ سکیں, اتنا ہی ہمارے ساتھ آپ ملامت کیجئے جتنا آپ سننے کے روادار ہوں. لیکن آپ لوگوں نے گالی گلوچ کا راج بڑھا کے
بھڑکایا. اب اس وقت جو آپ ڈنڈے لے کے چلتے ہیں, جو آپ کے اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور میں ان لیڈران کا نام بھی نہیں لینا پسند کرتی, جو ابھی بھی کہتے ہیں جو پروونس جل رہا ہے, جہاں دہشت گردی عروج پہ افسوس سے میں کہوں گی قربانیاں دے دے کے پھر آ رہی ہے, تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں لگتی کہ وہ جب وہاں کا گورنر کہے خیبر پختونخوا کہ میں اے پی سی کر رہا ہوں تو وہ نہ آئیں. ادھر کون سی گفت و شنید ہے جو صرف ایک سائڈ پہ سے ہوتی ہے؟ ہم تو ہندوستان کے ساتھ بھی ایسی گفت و شنید اور سی بی ایم نہیں کرتے, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ امن اس وقت ناگزیر ہے, نہ صرف ملک میں لیکن ملک کے باہر. لیکن کنڈیشنالٹیز ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتی. ابھی بھی میرے بھائی, میں آپ سے کہوں گی, میں آپ کو یہ مشعل راہ ضرور دکھانا چاہتی ہوں. ہم نے آپ کے دور میں لانگ مارچ کیا, ایک ڈنڈا اٹھایا پیپلز پارٹی نے, ایک گملہ ہلا اس لانگ مارچ میں طویل, کراچی سے لے کے اسلام آباد تک. میں واحد عورت تھی جو تھرو آؤٹ اس میں تھی, اوپر چھت میں, جن حالات میں ہم آئے ہیں, اور 10 دن لگے ہمیں. لیکن اس سٹرگل میں ہم نے بار بار اناؤنس کیا, چیئرمین بلاول نے بار بار خود کھڑے ہو کے مائک لے کے ساتھ اپنی اپنی صفوں میں رہیں, اپنی اپنی ٹریفک تک نہ رکے. خاص طور سے ہم جب پنجاب انٹر ہوئے, سب کو کسی کو تکلیف نہ دیں, جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں کسی کو تکلیف نہ دیں. لیکن آپ کی پروجیکٹ یہی رہی ہے, چاہے آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں, آپ کس سوچ میں آپ وہ خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت روک دو. ہم ہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کا لیڈر بار بار یہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہیں. تو جیل کو برداشت کیجئے نا میڈم, جیل کو برداشت کرنے کی سخت کریں. آپ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں, آپ نے شہید بے نظیر بھٹو کی بات کی اباؤٹ دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایز اے فنڈامنٹل رائٹ. باہر نکلو ہمیشہ کہتی تھیں, یہ بھی کہتی تھی ساتھ کہ جب باہر نکلو تو سب کا خیال رکھو, کہیں پیپلز پارٹی نے ڈنڈا اٹھایا تو مجھ سے جواب دہ ہوں گے, کہیں پیپلز پارٹی نے خدا نہ خواستہ پیلٹس برسائیں. کہاں سے مل گئی تھیں آپ لوگوں کو بابا, کہاں سے ملی تھیں آپ کو؟ کیا وہ ٹیئر گیس والی شیلز؟ یہ تو گورنمنٹ ایشو ہوتی ہیں. لیکن آپ نے کسی چیز کا آپ پیچھے نہیں ہٹے. ابھی تک آپ کو یہ سمجھ بات نہیں آئی ہے کہ آپ نے جو 9 مئی کو کیا وہ کسی پارٹی نے کبھی نہیں کیا ہے. جن چھاونیوں پہ ہماری شہادتیں اٹھائی گئی ہیں, ہمارے گھروں سے میتیں اٹھائی گئی ہیں, وہاں ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا ہے. تو چھوڑ دیں آپ, میں نے آپ کی بات تمیز سے سنی. تمیز سیکھیے, تمیز سیکھیے, پارلیمانی آداب سیکھیے. آپ ایک سیکنڈ بیٹے. جی فلک ناز, آپ ریمارکس مت دیں. ہم نے ماحول کو کل سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے, آپ سب کی گفتگو سنی گئی ہے, طویل تقریریں سنی گئی ہیں. اس طرح کے ریمارکس مت دیں. نہیں, جو وہ کہنا چاہتی ہیں وہ کہیں گی, آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہیں گے. دوسرے کی آپ کو جواب کا حق ہے, آپ کے مقررین بولیں گے, آپ بے شک یہ کام نہ کریں پلیز, میری ریکویسٹ. تھینک یو. دیکھیں چیئرمین صاحب, اس وقت ماحول بہتر ہو گیا ہے کیونکہ یہ تیار ہو رہے ہیں, یہ بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے دیکھا ہے کہ اب یہ اور کسی ناجائز طریقے سے فیضیاب نہیں ہو سکتے. بات تو یہی ہے, بات تو سچ ہے, تو مرچیں لگیں گی نا آپ کو. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سیاسی ورکر, چاہے وہ اعلیٰ سطح کا ہو, لیڈر ہو, کارکن ہو, ہم سب کارکن ہیں. ان دی اینڈ جو سیاسی ورکر ہوتا ہے وہ سیاسی ورکر ہی رہتا ہے, خود پہلے سامنے صفوں میں لگتا ہے. ہم پہلے سامنے صفوں میں لگتے ہیں. کھاردار تار آپ لگاتے ہیں, آپ کو 1000 میری تصویریں ملیں گی سامنے کھڑی ہوئی. جی, اور کسی اور کے بھاگنے کی. ہم بھاگتے نہیں ہیں عوام کو چھوڑ کے زمین پہ. میری گاڑی پر فائرنگ ہو چکی ہے, میرے بندے گر چکے ہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں بغیر بلٹ پروف گاڑیوں میں. تو بڑی طویل سٹرگل سے ہو کے ہم یہاں آئے ہیں. میں کوئی یہاں سوٹ پہن کے پہنچ نہیں گئی ہوں فرنٹ رو میں. 22 سال لگے ہیں مجھے برداشت کے, اپنی فیملی سے دور رہتے. یہ ساری سٹرگل میں صف اول میں رہ کے ہم سب اس طرح پہنچتے ہیں. جمہوریت کا نام یہ ہوتا ہے. یہ تو آپ ہمارا ایک پارلیمانی چہرہ دیکھ رہے ہیں, لیکن سڑکوں پہ ہم نے ڈنڈے کھائے ہیں, ابھی کھلوائے نہیں ہیں.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बैज है। वी आर ऑनर्ड कि हमारे लोगों, आप हमारी औरतों को किस तरह उठा उठा के ले जाते थे। आपने फरियाल बीबी को किस तरह रात को बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया जैसे कोई दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्द तो इग्नोर करते हैं आप। और मरियम नवाज को भी किस तरह लेके गए आप अस्पतालों से, हमने सब देखी है भाई। सबके दरवाजे तोड़ तोड़ के आपने बात की कि घरों में, सिंध में क्या हुआ है, हमारे स्पीकर के घर में आप घुस गए थे, किसी को याद है? घुस गए थे, उनकी खवातीन अंदर बैठी थी, कोई आपने हिजाब नहीं छोड़ा किसी चीज का। वो तो सियासी लोग नहीं थी, आप घर घुसे मेरे घर में। मैं हूं सियासी कारकुन, बर्दाश्त कर लूंगी, घसीट के ले जाएंगे, चली जाऊंगी, लेकिन ये तमाशा मेरे से कभी नहीं होगा जो आप कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी ने ये बाहर निकलो। निकल के मेरी तो स्किन जल गई है। आप लोग कहाँ थे उस वक्त जब हमने सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं? अब आप छोड़ दें इन बातों को, खास तौर से मेरी पार्टी का तो नाम ना लें फंडामेंटल राइट्स में। और हमने बहुत सियासी तहम्मुल से काम लिया है। अभी हमारी पार्टी ने या किसी और ने किया होता जो आपने किया, किसी दुनिया में आपने रियासत पर अटैक किया है, एक नहीं बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, और आप सबके डॉक्यूमेंटेड इस वक्त एविडेंस है, शवाहिद हैं ये। तो मेरा मुंह और ना खुलवाएं। मैं चाह रही हूं कि पार्लियामान और सेनेट कम से कम इस तरह चले कि आपको एक दूसरे की बात सुनने की तौफीक हो। पहले तो नहीं होती थी, आपको तो इंस्ट्रक्शंस थी कि कोई बात ना होने दे, आपको इंस्ट्रक्शंस थी कि ऐसी स्टिफ रहें कि इधर मुड़ के देख ना सके, आपको इंस्ट्रक्शंस थी कि इजराइल की बर्बरियत पे, सहूनी रियासत की जो दिल खराश वहाँ वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, उस पर भी आप साइन नहीं करते थे। मैं इसलिए आई एम ग्रेटफुल कि आपने आज किया है, कि आपको नज़र आया कि जी सियासत का किबला पार्लियामान में एक तरीके से होता है, अपनी ज़ात के ऊपर होता है। ज़ात के बारे में सिर्फ अगर बात करेंगे, आपकी लड़ाई फिर जमहूर की नहीं रहेगी, आपकी लड़ाई अपनी वजूद की रहेगी। आप जमहूर की बात करते हैं, वो इस तरह नहीं, उसके लिए लड़ाई इस तरह नहीं लड़ी जाती। जहर के प्याले पी पी के लड़ी जाती है, मुंह बंद करके, जब बंद करना हो तब लड़ी जाती है। आपका क्या ख्याल है? हम तजावुज़ नहीं करना चाहते थे और अभी भी करना नहीं चाहते कभी। आपका क्या ख्याल है? लेकिन हमारे ममालिक जो हैं, जिन मुश्किल हालात में हम उससे नेविगेट करते हैं, हक मांगने के लिए अगर मैं खड़ी हूं और हमारे सारे दोस्त खड़े हैं, बहुत सारे, एक पुलिस रात से गुजर के आए हैं, ANP में शहादतें हुई हैं, हमारे यहाँ शहादत हुई हैं, तो इसको इतना लाइटली ना लें, इस मुल्क को इतना लाइटली ना लें। इसका इस्तेकाम एक टिपिंग पॉइंट पे आप ले आए थे। किसी ने क्या कहा है कि इकॉनमी पे खंदकें बिछा के गए थे, फिर कह दिया आपने IMF को ख़त लिख दिया। आप तो माफ़ी तो आप मांगे मेरे भाई, खुदारा हमसे माफ़ियाँ किस मुंह से आप मंगवा रहे हैं? जो आपने प्रोटेस्ट जिस तरह किया वो आपको सही लगा है? आपके चीफ मिनिस्टर KP के क्या करते रहे? वो किसी ट्रूथ, वो किसी सच या किसी इत्तेहाद के हामी हैं? और आप ट्रस्ट की बात करते हैं, कैसे ट्रस्ट करें? सुबह आप कुछ कहते हैं, शाम को आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, ज़रा सी आपको लकीर नज़र आ जाती है, किरण नज़र आ जाती है कि हमारा लीडर शायद निकल आए। शेरी प्लीज वाइंड अप कर लें। I will talk as long as he talked. नहीं वो ठीक है, I am the biggest party in the Senate. लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हमने 10 मिनट्स रखे थे, नहीं 10 मिनट्स 14 मिनट्स हो गए। वो फिर देयर आर सो मेनी अदर पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स। Okay, they will also talk. They will also talk. ML Wali Khan will also talk for 20 minutes. So will all of my colleagues here. चले ठीक है, ये खास कोई हद मुकर्रर कर लें। नहीं, हद मुकर्रर हो गई है ना। कितनी हद हो गई? नहीं, हद अब मेरे पर मुकर्रर नहीं होगी। हद 24 मिनट की लगाई गई है। वेट, 24 मिनट की हद लगाई गई है, वही हद रहेगी सबके लिए वही हद रहेगी। अदरवाइज वी विल ऑल वॉक आउट। एक सेकंड, वही हद रहेगी। एक सेकंड सारे पार्लियामानी लीडर्स के लिए। नो एमएल वली साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी मैं जब बोल रहा
تھا. نہیں آپ بیچ میں کیسے بول رہے ہیں؟ ان کو مائک کیوں مل رہا ہے؟ مجھے ملا تھا ان کے بیچ میں. ایک سیکنڈ آپ یہ کیا مولی کاڈلنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی؟ اوہ ڈیڈکٹ کر کے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ بولیں جی. Why is he being allowed to? I am the largest party in the Senate and I will speak as long as he speaks. And so will my colleagues. حد انہوں نے وہاں لگ دی ہے. یہ نہیں ہوگا بار بار. چلیں آپ بولیے. لاسٹ سیشن میں آپ نے انٹرپٹ کیوں کیا مجھے؟ میں نے انٹرپٹ اس لیے کیا کہ ہم سب نے ایگری کیا تھا کہ ہم 10 منٹس بولیں گے پارلیمانی پارٹی لیڈر, اور میں نے واحد اس شرط کو پورا بھی کیا ہے. اب آپ بولنا چاہتی ہیں. میں بول رہی ہوں, آپ سنیں. آپ نے سول نافرمانی کی ابھی بھی کال دی ہوئی ہے. سول نافرمانی کی ابھی بھی کال دی ہوئی ہے, اور ایک طرف ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کریں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. ٹروتھ تو تب ہوگا جب آپ قوم سے معافی مانگیں گے آپ نے کیا کیا ہے. ہم نہیں چاہتے, کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان کی سڑکوں پہ, اسلام آباد کی سڑکوں پر وہ ہو جو آپ نے کروایا. آپ نے نومبر کے جو 24 تاریخ تھی کیا, آپ نے 24 نومبر کو یہ آپ نے پرووک کروایا. یہ سب کہہ رہے تھے کہ لے کے آ رہے. آپ کو جب کہا ہے سنجانی میں رہیں تو آپ سنجانی میں رہتے. نہیں, آپ کو باہر سے فورن وزٹر آ رہا ہے, کہیں کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے بیلاروس کے شاید, آپ نے اسی دن یہاں زبردستی آپ کے دارالخلافہ میں تماشا کرنا تھا پاکستان کا, جیسے آپ نے چائنیز پہلے جب پرائم منسٹر آتے جب تماشا کیا تھا. آپ نے تماشا کرنا تھا پاکستان کے کیپٹل پہ. آپ نے فورن میڈیا پہ کہنا تھا ہائے ہائے دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت اور فنڈامنٹل کا رائٹس کا دور واپس ہو تو اس کے راستے آپ پہلے بند کریں. آپ سپیس نہ دیں اور غیر جمہوریت ایکشنز کی, اور جگہ نہ دیں. ایسی تقاریر ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں جمہور کے حوالے سے. اس کو اور جگہ آپ دیتے جا رہے اور ہوا دیتے جا رہے. آپ پہلے بات کر لیتے, آپ پہلے کہہ دیتے کہ جی ہم بات کرنے تیار ہیں. آپ پارلیمانی کمیٹیز میں بیٹھنے کی روادار نہیں تھے. اب کمال کی بات کر رہے ہیں. اب جو بات ہو رہی ہے میں تو نہیں کہہ سکتی دیر آئے درست آئے, میں اکیلے تو نہیں کہہ سکتی, لیکن آپ مجھے بتائیں. ہم نہیں کہہ رہے ٹو رانگز میک اے رائٹ. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ نے غلطی کی تو ہم ایک اور غلطی کر کے اس کو سچ بنا دیں گے یا اس کو حق بنا دیں گے, یہ نہیں ہم کہہ رہے. لیکن آپ پاکستان کو آگے بڑھنے تو دیں. مائی وے اور دا ہائی وے ختم ہو گیا, وہ ہائی وے بلاک ہو گیا. آپ نے اس ہائی وے کو جلایا, میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اور اگر آپ پھر جلائیں گے, کوئی دنیا میں آپ ڈاؤننگ اسٹریٹ کی کیا بات کر رہے ہیں, وہ ایک لمٹ کے پیچھے رہتے ہیں. چھوٹا سا لندن ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں. وہاں آپ اگر ان کی فوجی تنصیبات پر اٹیک کرتے, جس طرح آپ نے گھراؤ جلاؤ کی کال دی تھی اور ابھی بھی دیتے ہیں, تو آپ کے ساتھ جو ہوتا اور ان کے ساتھ جو ہوتا وہ آپ دیکھ لیں. آپ ملک کے باہر جا کے ملک کے باہر کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں پاکستان کی ریپوٹیشن سے. To me, that is unforgivable. To the Pakistan People's Party, that is unforgivable. Do not ever equate us with the kind of civil disobedience that you are talking about. Mohtarama Shaheed would not allow anything. بال گیلا نہیں ہونے دیتی تھی پاکستان کے نام پہ. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. آمریت برداشت ہم نے کی ہے, ہر آمریت کا سامنا ہم نے کیا ہے. آپ کے پاس تو ایک پارلیمان ہے, آپ نے جس کو ٹھکرایا, بار بار ٹھکرایا. اب کیونکہ دائرہ تنگ ہوتے جا رہا ہے, شباہتیں آئیں گی, باتیں کھلیں گی, ایک بات کھلے گی دور تلک جائے گی, تو کیوں آپ نے پاکستان کو اس موڑ پہ آنے دیا؟ ڈویژن, پولرائزیشن, گالی گلوچ, ڈنڈا, بلیٹس. آپ کا خیال ہے کوئی حکومت کرنا چاہتی ہے کچھ کسی پہ تشدد؟ نو, حکومتیں نہیں کرنا چاہتی. آپ نے کروایا ہے 24 تاریخ کو, ساری سڑکوں پہ یہ بات نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے ہم کنڈیم کریں گے, لیکن پہلے آپ قوم سے معافی مانگیے.
पहले आप कौम से माफी मांगिए आपने क्या किया है, so we will understand that you are to be trusted and कोई आपकी लीडरशिप का जो स्प्लिट है वो हमें आपको खा ना जाए। हम कहते हैं आपसे, आपकी लीडरशिप का स्प्लिट है वो आपको खा ना जाए। आप खड़े होके तय कर लें कि किसकी बात हमने यकीन करनी है, किसकी बात पर हमने ट्रस्ट करना है, किसकी बात पर एतमाद करना है, कौन कौम से माफ़ी मांगा है, ये भी तय कर लें। आप लोग अपने आप को बचाना है ज़रूर बचाइए, लेकिन पहले आप मुल्क को बचाने की बात करें, देन वी आर हैप्पी टू ट्रस्ट यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शेरी।